بہت اچھا سوال ہے. آج کل جو دماغی بیماریاں ہیں نا بہت اسپیڈ کے ساتھ بڑھ رہی ہیں, بہت اسپیڈ کے ساتھ. دیکھو ایک اصول یاد رکھو کہ آپ اگر ہاتھوں سے وزن اٹھانا چھوڑ دیں تو ہاتھ کیا طاقتور ہو جائیں گے؟ بولو نا, کمزور ہو جائیں گے. آپ کیا, میں انرجی سیو کر رہا ہوں, ہاتھ کی انرجی کیا کر رہا ہوں؟ سیو. وزن نہیں اٹھا رہا میں تو سیو ہوگی. آپ اگر ٹانگوں سے چلنا چھوڑ دو تو ٹانگیں مضبوط ہو جائیں گی کیا؟ بولنے پر گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے. تو یاد رکھو جب ہم بچپن سے ہی نا ٹینشنوں کے اگر ہم عادی ہوتے ہیں, کچھ نہ کچھ ٹینشن ملتی رہتی ہے, تو انسان کے جو اعصاب ہے نا وہ ٹینشن برداشت, ٹینشن کا ویٹ اٹھاتے اٹھاتے باڈی بلڈر بن جاتے ہیں وہ, یعنی ویٹ لفٹر بن جاتے ہیں وہ. اور اگر بچپن سے ہی ٹینشن کوئی مل ہی نہیں رہی ہو, ممی ڈیڈی والا سیٹ اپ ہو, یہ بچہ نفسیاتی پاگل بنے گا بڑا ہو کر, یہ بتا دوں میں. یہ وہمی بھی بنے گا اور یہ دماغی یہ خودکشی بھی کر سکتا ہے, یہ ذرا سی ٹینشن میں پاگل بھی ہو سکتا ہے, الٹا ہی ہو جائے گا یہ. تو آج کل جو ماں باپ نے بچوں کو جو ممی ڈیڈی والی زندگی دے دی ہے, بہت زیادہ میرا بچہ چماٹ نہیں مارنا, تھپڑ تو ماں, ایکچولی بچوں کی سیلف ریسپیکٹ پہ بہت اثر پڑتا ہے. اس سے بچے کی ایسی کی تیسی. ہاں ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ بازو کو طاقتور بنانے کے لیے اتنا ویٹ اٹھا لیں کہ ہڈی چٹک جائے آپ کی, تو بچے کو اتنی ٹینشن ہونا شروع ہو جائے کہ گھر اس کے لیے عذاب بن جائے. جو آ رہا ہے جا رہا ہے اس کو ذہنی طور پر ٹارچر کر رہا ہے, تو اس سے بھی دماغ خراب ہوتا ہے اس کا. لیکن نیچرل لائف جو ہے نا, جو ہمیشہ سے چلتی آ رہی ہے, اس سے جب ہٹ جائیں گے تو یہ مسائل کھڑے ہوں گے. ہمیں یاد ہے پہلے وہمی بھی نہیں ہوتے تھے لوگ, اور پاگل کہیں لاکھوں میں کوئی ایک نظر آتا تھا, وہ بھی کوئی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے, دماغی چوٹ کی وجہ سے. بڑے بڑے سخت حالات لوگ برداشت کر لیتے تھے. ہم تو اپنے بڑوں سے جب حالات سنتے تھے نا کہ بھئی ایک خاتون کے ایک بچہ مر گیا, پھر دوسرا مر گیا, پھر تیسرا پیدا ہوا وہ مر گیا, پھر چوتھا پیدا ہوا, بڑے ہو کے مرتے رہے, پھر بھی صبر کر رہی ہیں. اور میاں خراب نکلا, میاں شرابی نکلا, وہ ٹارچر کرتا ہے. بچوں کو ماں باپ بہت کوٹتے پیٹتے تھے, بچے باغی نہیں ہوتے تھے. اب 2 تھپڑ لگاؤ بچہ کیا ہو جاتا ہے؟ باغی ہو جاتا ہے. تو ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ بچہ بچپن سے تھوڑی بہت ٹینشن اس کو ملنی چاہیے, تھوڑی بہت ڈانٹ ڈپٹ مار کٹائی کبھی کبھار ہونی چاہیے. بہت دنوں سے نہیں ہوئی تو ایک دفعہ آدمی احتیاطاً 1-2 تھپڑ بلا وجہ نہ لگائے, کوئی بات پہ لگائے, ٹھیک ہے, کبھی کبھار. اسے تھوڑا عادت ہوتی ہے کہ ابا ہے بھائی مار سکتا ہے. دوسری بات یہ کہ بچوں کو خراب کرنے والی چیز باہر کا ماحول ہے. یہ انوائرمنٹ جو ہے نا باہر کا, اسکول کالجز میں یہ بتایا جاتا ہے, بچوں کو یہ نہیں سکھایا جاتا. جو لبرل ٹیچرز ہیں, آج کل تو لبرلزم پھیل رہا ہے نا, کہ بھائی ماں باپ اگر سختی بھی کریں برداشت کرو. الٹی پٹیاں پڑھائی جا رہی ہیں ان کو. آپ کسی بچے کے سامنے یہ کہتے ہیں بھائی تمہارا باپ تو ایسا ہے, بھائی تمہارا فلاں تو ایسا ہے, تو بچے کی دل سے اپنے باپ کی عظمت ختم ہو جائے گی. تو باہر بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کے گھر کو کیا کر رہے ہیں؟ خراب. عورتیں کیوں خراب ہوتی ہیں؟ وہ جب دوسری عورتوں کے گھروں میں جاتی ہیں تو دوسرے کے میاں کی خوبیاں ان کو نظر آ رہی ہوتی ہیں, خامیاں نظر نہیں آتی, اور اپنے میاؤں کی خامیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں, خوبیاں نظر نہیں آ رہی ہوتی. یہ بہت ہو رہا ہے. اب وہ گئیں کسی انٹی سے ملنے کے لیے, اس کے گھر میں دیکھا بھائی وہ تو اپنی وائف کو گاڑی میں بٹھاتا ہے, ایسے دروازہ کھول کے یوں کر کے بٹھاتا ہے, یہ نہیں پتا کہ وہ کنڈی ٹوٹی ہوئی ہے اس کی, وہاں سے کھلتا نہیں دروازہ اندر سے, ٹھیک ہے نا. اب وہ یہی ایک خوبی ہے, چلو عزت دے رہا ہے. آپ ذرا تحقیق کرو تو پتہ چلے گا خرچہ دھیلے کا بھی نہیں دے رہا. مجھے کبھی پچھلے ہفتے ایک فیملی کا میٹر سامنے آیا کہ خاتون نے کسی نے بتایا کہ وہ شوہر اس خاتون کو بہت عزت دیتا ہے, بہت رسپیکٹ کرتا ہے اپنی وائف کو. دیکھیں وہ شوہر ہے, اتنی رسپیکٹ, اتنی عزت, اور اتنی اس کے غم میں شریک ہوتا ہے, اس سے اپنی باتیں شیئر کرتا ہے. اور ایک ہمارے میاں ہیں, وہ خاتون بتا رہی ہیں مجھے, ایک ہمارے میاں ہیں. میں نے تحقیق کی, میں نے کہا مجھے پتا چلا کہ وہ جو اتنی عزت دے رہے ہیں نا میاں, اس کی بیوی جاب کر رہی ہے, اپنا خرچہ اپنے بچوں کا خود اٹھا رہی ہے, میاں اپنا خرچہ الگ اٹھا رہے ہیں.
اور یہ جو خاتون ہے نا جن کے میاں اتنی عزت نہیں دے رہے, یہ سارا خرچہ خود اٹھا رہے. میں نے کہا آپ کا میاں اس سے کروڑا گنا بہتر ہے. یہ انگریز والے اخلاق ہے تھینک یو کہنے والے, روکڑا خرچ کرنے کا ہے ہی نہیں. اور بھائی تمہارے میاں نے تمہیں گھر دے دیا لے کے, تمہیں گیس بجلی کا, اب ایک تھینک یو رہ گیا اس کی زبان پہ, چھوڑ دو یار, اس میں کیا جا رہا ہے یار. ساری ذمہ داری تمہارے میاں نے تمہاری اور تمہارے بچوں کی اٹھائی ہوئی ہے. تو اب وہ اس طرح سے عزت نہیں دے رہا, دے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اس کی عزت دیکھ کے دھوکا مت کھاؤ. اس کو بولو کہ ایسا کر, تو ایسا کر کے, اچھا بیگم کو بولو کہ ٹھیک ہے, اس خاتون کا شوہر بولے ٹھیک ہے بیگم اب میں اتنے ہی پیسے تمہیں دوں گا جتنا وہ اپنی بیوی کو دے رہا ہے, اور اس کے بدلے تھینک یو مجھ سے صبح شام 25 دفعہ لے لیا کرو, ہر بات پہ تھینک یو اور عزت دو. عورت تیار ہوگی, عورت کہے گی پیسے دے دیا کرو, بے شک اس سے پہلے 10 گالیاں اور اس کے بعد 20 گالیاں. اگر آپ کا سیٹ آپ کو 25-30 گالیوں کے بعد 50,000 روپے دے, آدمی کہتا ہے 25 اور دے دے لیکن پیسے دے دے. قربانی تو یہ ہے نا, بہت مشکل ہے, بہت مشکل. اسی طرح بہت سے والدین اپنی اولاد پہ خرچ کر رہے ہیں, خون پسینہ بہا کے, رکشے چلا کے, ٹھیلے لگا کے اپنے بیٹے کو کھلا رہا ہے. بیٹا 1-2 تھپڑ سے بدگمان ہو جاتا ہے کہ میرا باپ مجھے مارتا ہے, میرا باپ مجھ سے کٹائی کی تھی. بہت بے شرمی کی بات ہے, وہ تیرا باپ تیرے لیے کما رہا ہے, خون پسینہ بہا کے تیری روٹی کا انتظام کر رہا ہے, عزت کے ساتھ تجھے گھر میں بٹھایا ہوا ہے. تو کسی کے بھی احسانات دیکھے جاتے ہیں, احسانات کا حجم زیادہ ہے تو یہ چند چیزیں اگنور کی جاتی ہیں, ورنہ تو پھر انگریز ہم سے بہت اچھے ہیں, ایک دھیلا بھی خرچ نہیں کرتے, نہ اپنی اولاد پہ نہ اپنی بیوی پہ. بات کا اسٹائل دیکھو انگریزوں کے, یہ گالیاں ہیں جو ہمارے یہاں چل رہی ہیں انگلش میں ہوں گی, اتنی بری لگتی نہیں ہے وہ انگلش میں, ٹھیک ہے نا, لیکن کوئی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہے ہی نہیں. ہمارے ایک دوست امریکہ میں, انہوں نے کہا کہ یہاں کسی گوری سے, کم عمر لڑکی سے اگر کوئی انگریز کہہ دے نا میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں, خوشی سے بے ہوش ہو جائے گی. کیوں؟ اس کو پتا ہے کوئی شادی نہیں کرتا, سب گرل فرینڈ بنا کے مزے اڑائیں گے بس. تو ذمہ داری تو ہمارے ہاں اٹھائی جاتی ہے, ہمارے ہاں مرد اپنے کندھوں پہ بچوں کا بوجھ بھی, بہنوں کا بوجھ بھی, ماں باپ کا بوجھ بھی, اور ایک بھائی اگر بے روزگار ہے اس کا بوجھ بھی, وہ بھی پان گٹکے کے پیسے بڑے بھائی سے لے رہا ہوتا ہے. سارے بوجھ اٹھا کے اگر 8-10 گالیاں روزانہ دے, اس کا حق بنتا ہے کہ گزرتے ہوئے ویسے ہی گالیاں پارسل کر کے جایا کرے. اس کو اتنا تو رائٹ دو نا, اتنا پیسہ خرچ کر رہا ہے بھائی. نہیں آ رہی بات تو رہنے دو, جیسے چل رہے ہو ویسے ہی ٹھیک ہے. تو یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ آپ کی اولاد کو جو باہر لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں, خراب. اس زمانے میں بچوں کو باہر دوستیاں لگانے مت دو, بگڑیں گے. ان کو صحیح راستہ دکھانے والے کم ہوتے ہیں, بگاڑنے والے مارکیٹ میں زیادہ ہوتے ہیں. تو ایک وجہ تو وہ ہے کہ ٹینشن آج کل لوگوں کے پاس ہے ہی نہیں نا. تو جب تھوڑی, آپ کو پتا ہے سویڈن میں خودکشی کا ریشو سب سے زیادہ ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سویڈن ٹینشن فری ملک ہے. حیرت کی بات ہے, جس ملک میں ٹینشن زیادہ, غربت زیادہ ہے نا, بے روزگاری, غربت, وہاں خودکشیوں کا ریشو کم ہے. یہ کتنی بڑی حقیقت ہے, سمجھ میں نہیں آ رہی بات. دیکھو پاکستان ایک پسماندہ ملک ہے نا, اتنی خودکشی نہیں ہے یہاں پہ. یعنی آپ خود اندازہ لگاؤ نا کہ سویڈن میں بے روزگاروں کو الاؤنس ملتے ہیں, یعنی جو لوگ سویڈن ہو کر آئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ٹینشن تلاش کرنے سے نہیں ملتی یہاں پہ. گوگل پہ سرچ کرنا پڑتا ہے بھائی, کسی کے پاس ٹینشن ہو تو تھوڑے دن کے لیے چاہیے. پاکستانیوں کو چاہیے ہوتی ہے نا, وہ پریشان ہو جاتے ہیں ٹینشن کیوں نہیں. تو اس کے باوجود سب سے زیادہ خودکشی کہاں ہو رہی ہے, اس کنٹری میں ہو رہی. کیوں ہو رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قدرت کی طرف سے ذرا سی کوئی پریشان, قدرت تو دیتی ہے ٹینشن, چاہے آپ کا ملک ٹینشن فری ہو جائے, اللہ کی طرف سے ٹینشنیں آتی ہیں تو وہ برداشت نہیں کر پاتے. برداشت نہیں کرتے تو جا کے وہ لٹکنے کی کوشش کرتے ہیں اور کھمبوں سے چپکنے کی کوشش, اس کا یہ بڑا نقصان ہوتا ہے. اور کوئی بات پوچھنی ہو بھائی؟ دیکھو بات کسی مسلک کی نہیں ہے, جس کا عقیدہ شرکیہ ہے اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ اسلام میں آپ جیسے کسی کو دائرہ اسلام سے نکال نہیں سکتے, زبردستی لا بھی نہیں سکتے دائرہ اسلام میں.
لوگ بہت براڈ مائنڈڈ بنتے ہیں کہ ہم ہر ایک کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. آپ کو جوڑ پیدا کرنے کے لیے اسلام کی جو حدود ہیں, جو باؤنڈری اسلام نے کھینچی ہے, اس باؤنڈری کے اندر رہنا پڑے گا. اور ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کا عقیدہ شرکیہ ہو اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے, چاہے اہل حدیث ہو, چاہے دیوبندی ہو, چاہے بریلوی ہو, چاہے کوئی بھی ہو. عقیدہ شرکیہ ہے تو اس توحید پرست ہونا ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جوڑ پیدا کرنے کے لیے آج کل یہ بھی ایک ٹرینڈ چل نکلا ہے کہ بس لوگوں کو دین پہ لے کر آنا ہے. اس کے لیے اسلام کی جو بیسک اصول ہیں انہی کی دھجیاں اڑا دی جاتی ہیں. تو لوگوں کو دین کے قریب کرنے کے لیے آپ جو اسلام کے بنیادی اصول ہیں, اسلام نے جو باؤنڈری کھینچی ہے, اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ میں دعوت دی ہے, چند لوگوں کے سوا کوئی بھی ایمان نہیں لے کر آیا. اور مشرکین کیا کہتے تھے کہ تھوڑی سی لچک پیدا کر دیں, تھوڑی سی ہماری بات مان لیں. آپ نے مصلحتاً بھی ان کی بات نہیں مانی کہ اسلام کی جو بنیادی احکام ہے نا ان میں کمپرومائز نہیں ہوگا. جن چیزوں کا انتظامی معاملات سے تعلق ہے, مینجمنٹ سے, ان میں تو جیسے صلح حدیبیہ میں آپ نے بہت ساری چیزوں میں مانی ان کی بات, لیکن اگر وہ یہ معاہدہ کرتے کہ آپ ایک نماز چھوڑ دیں تو نبی اس شرط کو تسلیم نہیں کرتے. بھائی نماز بھی نہیں چھوڑ سکتے, روزہ بھی نہیں چھوڑ سکتے, داڑھی بھی نہیں کاٹ سکتے ہم, ٹھیک ہے نا, چوری کو جائز بھی نہیں, زنا کی بھی اجازت نہیں ہو سکتی. تو اسی طرح یاد رکھو آج کل ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہماری حدود ساری ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جہاں ہمیں معاف کرنا ملتا ہے وہاں انتقام لینا بھی ملتا ہے. اب یہ کام ہوتا ہے کہ کون سا موقع معاف کرنے کا ہے اور کون سا موقع انتقام لینے کا ہے. بعض دفعہ انتقام لینے میں فائدہ زیادہ ہوتا ہے. علماء نے لکھا ہے, دیکھو نبی کتنے رحمت للعالمین تھے نا, کتنی رحمت تھی, لیکن خودکشی ایک شخص نے کی, نبی نے اس کا جنازہ نہیں پڑھایا. حالانکہ آپ تو رحمت للعالمین ہیں, اور اس کا جنازہ فی نفسی ہی جائز بھی ہے, تو مسلمان نہ وہ. علماء کہتے ہیں, اس حدیث کی روشنی میں علماء کہتے ہیں کہ جو خودکشی کرے گا مسجد کا مقتدی رہبر یا کوئی بڑا عالم اس کا نماز جنازہ نہ پڑھائے, بائیکاٹ کرے. لیکن ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں یہاں پہ, نہیں بھائی اس کی تعریفوں پہ پول باندھ رہے ہوتے ہیں. وہ جو انڈیا میں ایک لڑکی نے خودکشی کی تھی نا, بہت لوگوں نے ترس کھایا. میں نے کوئی ترس والا بیان نہیں کیا, میں نے کہا اللہ مغفرت کرے, مسلمان تھی لیکن کوئی اچھا کام نہیں کیا. یہ واجب التعزیر ہے بھائی. تم جرم بھی کر رہی ہو اور ساری دنیا کو بتا کے دریا میں چھلانگ لگا کے اور بھی لوگوں کو کہہ رہی ہو کہ سب چھلانگے مارو, یہ تو بے صبری ہے نا. نیکی کو پروموٹ کیا جاتا ہے, ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ دیکھو غم کے موقع پر میں یہ صبر کر رہی ہوں, تو آپ لوگ بھی صبر کرنا سیکھو. عادت نہیں لیکن مجھے ٹینشن اتنی ہو گئی, 2 بوتلیں چڑھا لیا اور ویڈیو بنا کے یوٹیوب پہ ڈال دے. لوگ کہیں یار اتنا نیک آدمی کو یہ اتنا مجبور کر دیا اس معاشرے نے, اس ظالم معاشرے نے اتنے نیک آدمی کو ایسا مجبور کر دیا کہ شراب پی رہا ہے, اس کی ساس پہ مقدمہ ہونا چاہیے. اس داماد کو کس نے ٹینشن دی ہے؟ ساس نے. اس کے سسر پہ مقدمہ, اس کی بیوی کو جیل میں ڈال دینا چاہیے, اس کی ٹینشن ہے. ابے بھائی یہ ٹینشن اس نے دی ہے نہیں دی ہمارے سامنے نہیں, تو جو جرم کر رہا ہے نا تو لوگوں کو گواہ بنا رہا ہے. اب اس انڈیا کی وہ لڑکی کی ساس غلط تھی نہیں تھی ہمیں نہیں پتا, لیکن آپ کا غلط ہونا تو آپ نے خود ثابت کر دیا نا اپنے آپ کو حرام موت مار کے. دیکھو میں اپنے آپ کو اس لڑکی سے بہتر نہیں سمجھتا, قیامت میں شاید وہ بخشی جائے اور ہم لٹکے ہوئے ہوں, لیکن اصول کی بات شریعت کی جو ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتی. جرم کو پروموٹ کرنے کی, ہائی لائٹ کرنے کی اور اس کی حوصلہ افزائی کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہم تصویر کے ایک رخ کو دیکھتے ہیں, دوسرے رخ کو نہیں دیکھ رہے ہوتے. ایک بہت بڑا سنگر تھا, جب اس کی ڈیتھ ہوئی ہے تو اس کا جنازہ لایا گیا ہمارے ہاں, ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے, حضرت نے انکار کر دیا نماز جنازہ پڑھانے سے, پھر میں نہیں پڑھاؤں گا. ہو سکتا ہے چھپ کے بہت دعائیں مانگی ہوں اس کے لیے, بظاہر یہی لگتا ہے اکیلے میں بہت روئے ہوں گے اللہ اس کو معاف کر دے, کھلے عام اس کا جنازہ نہیں پڑھایا تاکہ عبرت ہو, کوئی اچھی موت نہیں ہے یہ. ہاں کوئی چھپ کے جرم کر رہا ہے, اپنے جرم کو خود ہی چھپا رہا ہے, تو ہمیں بھی حکم ہے اس کو ہم چھپائیں. ایک اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا اس نے, وہ تو لوگوں کو ترغیب دے رہا ہے جرم کی.
تو اس لیے بھائی ان چیزوں میں آج بے اعتدالی بہت ہونے لگی ہے، ہم حدود شریعت سے تجاوز کرتے ہیں. مجھے کچھ سنگر لوگ ملتے ہیں کہ ہم نے توبہ کر لی، ہم پہلے ایسے تھے، ہم یوں تھے، ہم یوں تھے. تو ٹھیک ہے، بیچاروں نے توبہ کی، اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے. لیکن میں ان سے اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ یار اپنے ماضی کو بھول جاؤ. ماضی کو ایک تصویر تو چلو کوئی اپنی محفوظ رکھ لے کہ لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے کہ میں ایسا تھا اور ایسا ہو گیا، چلو ایک آدھ اس میں یہ مسئلہ سمجھ میں آتی ہے تاکہ دوسرے گلوکاروں کو بھی موٹیویشن ملے. ہمارے ایک دوست تھے، وہ کہیں ڈراموں میں آیا کرتے تھے، تو پھر انہیں توبہ کی تو انہوں نے مجھے اپنی پرانی تصویر بنائی نا، دکھائی، کیپ پہنا ہوا ہے، کالا چشمہ اور عجیب سی مونچھیں رکھی ہوئی ہیں. اور جب وہ توبہ کیا ایسا، جن کی میں نے 3 شادیاں نہیں، تیسری کروائی تھی شادی، وہ ویڈیو بھی گئی تھی. اب وہ شوبز کی دنیا چھوڑ کے شادیوں پہ سیٹ ہو گئے ہیں. شوبز کی دنیا چھوڑ کر کس پہ سیٹ ہو گئے ہیں؟ سیٹ ہوتا ہے آدمی تو پھر وہ کرتا ہی چلا جاتا ہے، پھر وہ ڈھیٹ بن جاتا ہے. تو میں نے کہا اچھا ہے، وہ جو حرام کاری کا خطرہ تھا وہاں پہ، یہ نہیں کہ سب کوئی غلط کر رہے ہوتے ہیں، میں الزام نہیں لگا رہا. تو کیا نتیجہ نکلا کہ اب انہوں نے اتنا پیارا ان کا حلیہ ہو گیا. تو وہ ایک تصویر انہوں نے رکھی ہوئی ہے، وہ فیس بک پہ بھی ڈالی تھی کہ یہ زیادہ اچھی ہے یہ والی، سب وہ نورانی چہرے کو کہہ رہے تھے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو ایک تو چلو عبرت کے لیے ٹھیک ہے، لیکن اپنی ساری تصویریں کہ میں ایسے ناچتا تھا، میں یوں کرتا تھا، میں یوں، بھائی یہ تو آپ اپنے گناہ کو کیا کر رہے ہو؟ آپ اپنے حج اور عمرے کی تصویر سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں سردی میں رو رہا تھا. اول تو اس کو بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ کوئی پھر بھی ایک سمجھ میں آنے والی چیز ہے. تو اپنے گناہ کی یادگاریں محفوظ رکھنا یہ اچھا کام نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی مٹھاس کا، حدیث کا مفہوم ہے، اس وقت انسان کو محسوس ہوتی ہے جب وہ کفر کی دنیا یا گناہ کی دنیا میں جانے کو اتنا برا سمجھے جیسے آگ میں چھلانگ لگانے کو. اس کو اتنی نفرت ہو اس ماضی کی دنیا سے کہ میں نے کس گند میں زندگی گزار رہا تھا. پھر اس کا مطلب ہے خاندانی توبہ کی ہے اس نے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ جی مفتی صاحب مغرب کے بعد بیان صحیح ہے، ہم لوگ دور سے آتے ہیں، جاتے جاتے 1 بج جاتا ہے. یار زیادہ تر لوگ عشاء کے بعد آتے ہیں نا، چند لوگ تو ٹھیک ہے، ابھی دیکھو لوگ ہی نہیں ہے مارکیٹ میں، ورنہ تو کافی زیادہ لوگ آتے ہیں. عشاء کے بعد ہی ٹھیک ہے میرا خیال ہے، تھوڑی ہمت کر لیں. کیا کہہ رہے ہیں بھائی آپ؟ جی جی ہاں جی. دیکھیں یہ جو الزام لگایا جاتا ہے نا کہ اہل سنت والجماعت اہل بیت پر بیان بہت کم کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے. اہل سنت میرا حضرت حسین کی فضیلت پر بیان ہو چکا ہے، حضرت حسن کی فضیلت پر بیان ہو چکا ہے، حضرت علی کی فضیلت پر بیان ہوا ہے. تو سب علماء کر رہے ہیں. ہاں اہل بیت صحابہ میں حضرت معاویہ کی فضیلت پر عام طور پر ہمارے ہاں زیادہ بیان اس لیے ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ طعن و تشنیع ان پہ کی جاتی ہے، ان کے دفاع میں اس لیے بیان ہوتا ہے. اگر شیعہ حضرات ان پہ لان تان چھوڑ دیں تو پھر ان کے فضائل ہمیں بھی بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ شیعہ لوگوں نے ہی ہمیں مجبور کیا ہے کہ ہم حضرت معاویہ کے فضائل کثرت سے بیان کریں. باقی یہ تو متفقون علیہ عقیدہ ہے کہ ہم حضرت معاویہ کو حضرت علی پر فضیلت نہیں دیتے. یا تو ہم دے رہے ہو نا فضیلت، پھر یہ الزام لگایا جا سکتا. ہم مانتے ہیں کہ حضرت علی کی فضیلت حضرت معاویہ سے زیادہ ہے. دوسری بات دیکھیں کہ جب بھی آپ خود کسی کو اجازت دے دیں گے نا کہ وہ آپ پہ سوالات کی بوچھاڑ کرے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ تو اپنی ساری باتیں آپ سے کر لے گا. میرے پاس کچھ لوگ یہاں آئے تھے باغ فدق کے بارے میں بات کرنے کے لیے کہ باغ فدق میں یہ جو ان کے مسائل ہیں کہ یہ ہو گیا، یہ ظلم ہو گیا فلاں. میں نے کہا میں نے ان کو بٹھایا، میں نے کہا بیٹھو. میں نے کہا آپ کیا چاہتے ہو کہ یہ الزامات کو صحیح مان کے میں شیعہ ہو جاؤں؟ آپ یہ چاہتے ہو؟ یعنی اس سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ سنی مذہب غلط ہے اور شیعہ کیا ہے؟ صحیح ہے. یہ چاہتے ہو نا؟ تو میں نے کہا میرے شیعہ مسلک پہ یہ اعتراضات ہیں.
کیونکہ سنیوں کا تو یہ عقیدہ ہے. اہل سنت والجماعت کہتے کس کو ہیں پتہ ہے؟ اہل سنت میں سنت سے مراد ہے حدیث, اور الجماعت سے مراد ہے صحابہ. تو میں نے کہا, اور صحابہ میں سب سے پہلے خلفائے راشدین ہیں. ہم یہ کہتے ہیں خلفائے راشدین نے کبھی ظلم, اور اتنا بڑا ظلم کہ نبی کی بیٹی کے ساتھ ظلم کرے, یہ تو ہمارے عقیدے کا بنیادی حصہ ہے. اگر اس کو آپ نے ثابت کر دیا تو اس کا مطلب سنی مذہب کی بیس ہی کیا ہے؟ بولو, غلط. تو پھر جب سنی مذہب غلط ہے تو پھر صحیح والا کون سا ہے؟ پھر صحیح اگر شیعہ ہے تو مجھے شیعہ مسلک پہ یہ اعتراضات ہیں. آپ سائل بن کے ان سے سوالات پوچھنا شروع کر دیں کہ آپ شیعہ مسلک پہ مجھے یہ اعتراض, یہ اعتراض, یہ اعتراض, یہ اعتراض, وہ بہت سارے ہیں, ان کا جواب دے دو تو میں شیعہ ہونے کے لیے تیار ہوں, ورنہ نہ میں ادھر کا رہوں گا نہ میں ادھر کا, میں درمیان میں لٹکا رہوں گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ ان سے سوال پوچھیں نا. جیسے عیسائی بھی اسلام پر اعتراض کرتے ہیں, عیسائی لوگ بھی اعتراض کرتے ہیں اسلام پہ, یہ اعتراض ہے, یہ اعتراض ہے. بھائی ٹھیک ہے, مان لیا یہ اعتراض, تو میں اسلام چھوڑ دوں؟ وہ کہے گا ہاں چھوڑو, جب یہ اعتراض ہے تو پھر کیا کروں میں؟ وہ کہے گا عیسائی ہو جاؤ. اگر اسلام پہ 10 اعتراض ہیں تو عیسائیت پہ 1000 اعتراضات ہیں, اور بیس سے ہی شروع ہو جائیں گے اعتراضات, بنیاد سے ہی شروع ہو جائیں گے. تو اگر آپ اگلے کے سوال جواب دینے میں لگے رہو گے نا, وہ ایک اعتراض اٹھائے گا, پھر وہ دوسرا اٹھائے گا, پھر وہ تیسرا اٹھائے گا, پھر وہ چوتھا اٹھائے گا, وہ اٹھاتا رہے گا بیٹھ کے. تو آپ کو اس کا لا حاصل بحث ہے, ٹھیک ہے نا, لا حاصل بحث ہے. تو یہ جیسے وہ منکرین حدیث سے میری بات چیت ہوئی تھی, تو وہ بخاری پہ یہ اعتراض, مسلم پہ یہ اعتراض. میں نے کہا مان لیا یار بخاری غلط ہے, ٹھیک ہے نا, تو کیا کرنا ہے پھر؟ انہوں نے کہا قرآن پہ آ جاؤ. میں نے کہا قرآن تو خود کہہ رہا ہے بخاری کو فالو کرو. کہہ رہے قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی تشریح کریں گے اس قرآن کی, تو بخاری میں نہیں ہے, تو پھر نبی کی وہ تشریح کہاں گئی ہے؟ یہ تو غلط ہو گئی نا. تو صحیح کتابیں لے کر آؤ نا میرے سامنے پھر حدیث کی, تو صحیح تو کہیں ہے نہیں تمہارے پاس. میں نے کہا سر پھر قرآن ہی غلط کہہ رہا ہے کہ نبی تشریح کریں گے. نبی تشریح کریں گے تو قرآن سمجھ میں آئے گا, یہ قرآن کہہ رہا ہے ہمیں. تو جب نبی کی تشریح یہ ہے ہی نہیں تو پھر صحیح والی تشریح لے آؤ, تو میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں. نہ صحیح والی ہے تمہارے پاس, نہ اس کو فالو کرنے دے رہے ہو, اس کا مطلب تم ہی غلط ہو. کچھ اصولی باتیں ہوتی ہیں جن کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا, یہ ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جن میں دلیل سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. بخاری کی پر جو اعتراض تھے, ہر اعتراض کا جواب ہمارے پاس ہے, لیکن ہمیں پتا ہے اس جواب میں پڑھے نا تو ایک لمبی طویل بحث شروع ہو جائے گی. اور جن لوگوں میں ذہانت نہیں ہے, کم عقل ہیں, وہ بعض دفعہ ان کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو جاتے ہیں. تو بھائی اگر متاثر ہو کے آپ کے فرقے میں نے آنا ہے, تو آپ کے فرقے پہ تو اتنے بڑے بڑے اعتراضات ہوتے ہیں کہ اس کا آپ کے پاس بھی جواب نہیں ہے. تو یہ منکرین حدیث تو ہر مسلک میں ایسا ہی ہے. تو اس لیے ان سے پوچھا کریں کہ یہ بہت ساری چیزیں پوچھنے کی, میں پوچھوں گا تو پھر وہ ایک مناظرے کی صورت بن جائے گی نا, یوٹیوب پہ وہ جائے گا, پھر وہاں سے جواب آئے گا, پھر وہ وہی ہوگا جو اس کا ہوا ہے صاحب علی مرزا صاحب. دیکھو ایک اصول یاد رکھو, صحیح فرقہ کون سا ہے؟ صحیح فرقہ وہی ہے جو صحابہ, تابعین, تبع تابعین سے تواتر کے ساتھ چلا آ رہا ہے. بس قرآن و حدیث کی جو اپنی طرف سے تشریح کر رہا ہے اس کو اٹھا کے دیوار پہ مار دو. ورنہ دلیل خوارج کے پاس بھی تھی, معتزلہ جو پہلے اسلام میں بڑے بڑے فرقے پیدا ہوئے ہیں, ہر ایک قرآن اور حدیثی سے بات کرتا تھا. لیکن جنہوں نے صحابہ کو فالو کیا ان کو اللہ نے محفوظ کیا, اور باقی سارے فرقے آہستہ آہستہ ختم ہو گئے. تو جو صحابہ اور تابعین کے عقیدوں کو لے کے چلے گا, جس کو عقیدہ طحاویہ میں امام طحاوی نے ذکر کیا ہے, جو سعودیہ میں پڑھائے جاتے ہیں, مصر میں, ملیشیا میں, پوری دنیا میں وہی پڑھائے جاتے ہیں, جس کو اللہ نے مقبولیت عطا کی ہے, وہی سلسلہ ہے صحابہ کا, تابعین, تبع تابعین, وہی امت کے جمہور کا سلسلہ ہے. جو اس پہ چلے گا وہی حق پر ہے, جو اس سے ہٹے گا. نبی نے فرمایا من شذ عن جماعت المسلمین, جو مسلمانوں کے راستے سے, مسلمانوں کی جماعت سے ہٹے گا, شذ فی النار, اللہ اس کو قیامت میں الگ کر کے جہنم میں ڈالیں گے. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کی آیت سنیں کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, جو مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کو اختیار کرے گا, نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ, جدھر جا رہا ہے ہم جانے دیں گے, وَنُصْلِهِ جہنم, اور جہنم میں پھینک دیں گے اس کو. تو یہاں بھی اللہ نے کیا فرمایا؟ مومنین کا راستہ, جو عامت المومنین کا مذہب ہے نا, اسی کو اسلام کہتے ہیں. جو اس سے ہٹے گا وہ کیا ہے؟ اب اگر ہم شیعہ حضرات کو درست مان لیں, اس کا مطلب حرم 1400 سال سے
سنیوں کے پاس ہے نا حرم، تو اس کا مطلب حرمین 1400 سال پہ 1400 سال سے غلط لوگوں کے پاس ہے. اس کا مطلب بنو امیہ کی خلافت بھی غلط تھی، بنو عباس کی خلافت بھی غلط، اور خلافت عثمانیہ بھی غلط. تو 1300 سال سے مسلمانوں کی حکومتیں بھی غلط لوگوں کے پاس، مسلمانوں کی خلافتیں بھی غلط لوگوں کے پاس، حرمین بھی غلط لوگوں کے پاس، اور جنگ لڑنے والے جو مجاہدین ہیں 99% تو وہ سارے اہل سنت والجماعت میں ہیں، وہ سارے غلط. وہی غامدی صاحب والی بات ہو جائے گی کہ یا تو غامدی جنت میں جائے گا، یعنی وہ حق ہے، یا یہ ساری امت حق پر ہے. آئی بات سمجھ میں؟ عامی آدمی کے لیے حق کو سمجھنے کے لیے اتنی دلیل کافی ہے. تو صدیوں سے جو حرمین میں حکومت چلی آ رہی ہے، اسلام کا مرکز ہے، اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ باطل لوگوں کا اسلام پہ ہمیشہ سے غلبہ رہا ہو. یہ اسلام کے بارے میں بات اس لیے نہیں کی جا سکتی کہ اسلام آخری مذہب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری مذہب ہے، آخری نبی ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو اللہ اسلام کو اتنا مغلوب نہیں کرے گا. قرآن کے الفاظ دیکھیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ نے اپنے حبیب کو جو دنیا میں بھیجا تاکہ وہ اس کو تمام دینوں پہ غالب کر دیں. تو اگر آپ حرم میں بھی کہتے ہو کہ باطل لوگ ہیں، اور بنو امیہ کی خلافت بھی اہل باطل کے ہاتھ میں تھی، بنو عباس بھی وہ تو سارے سنی تھے، اور خلافت عثمانیہ بھی، اور یہ جو ہندوستان میں 1000 سال حکومت چلی ہے اسلامی حکومتیں، یہ بھی سنیوں کی تھیں. تو یہ سارے اس کا مطلب کیا تھا کہ یہ غلط تھے، اور تھوڑے سے لوگ کیا ہیں، وہ جنت میں جائیں گے. اس کا مطلب پھر یہ انگریز کہے گا کہ 1400 سال میں تم اسلام کا اصل نقشہ دنیا کے سامنے پیش نہیں کر سکے، غلط لوگ ہی اسلام کو فالو کرتے رہے ہیں، تو اب کیا تیر مار لو گے تم دنیا میں آ کے؟ ہم بتاتے ہیں ہمارا ماضی بہت شاندار تھا. ہمارا ماضی کیا ہے؟ بہت اہل حق کے ہاتھ میں رہی حکومتیں، اس میں کچھ ظالم لوگ بھی آئے ہیں، لیکن سسٹم صحیح لوگوں کے، سسٹم صحیح تھا. حاکم ظالم آئے ہیں لیکن سسٹم بہت کم ایسا ہوا ہے کہ اب جب خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا ہے تو ہمارے ہاتھ سے حکومتیں گئی ہیں، پھر اس کے بعد ہم مغلوب ہونا شروع ہوئے ہیں. تو یا تو ان تھوڑے سے لوگوں کو صحیح مان لو، اور پھر انسان آبزرو بھی کرتا ہے. آپ محفلوں میں بیٹھ کے دیکھیں، آپ اہل حق کی محفلوں میں بیٹھ کے دیکھیں، ان کے بات کا انداز، ان کے دلائل کا انداز آپ کو کچھ اور نظر آئے گا. آپ اہل باطل کی محفلوں میں بیٹھ کے دیکھیں، آپ کو لگے گا کہ یہ صرف لفاظی اور ایک لوگوں کی واہ واہ لینے کا ایک طریقہ ہے، مدلل بات نہیں ہوتی. وہ آپ کو لگے گا یہ. تو وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو نا ہوا بنا بنا کے جو ختم ہو گئی. جب جیسے میں کہتا ہوں، سب علماء کہتے ہیں حضرت حسن نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، ختم سسٹم. کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا نا. اور وہ اہل بیعت میں سے حضرت حسن، انہوں نے بیعت اس لیے کی تاکہ امت میں جھگڑا ختم. تو ختم کر دو، آپ کیوں نہیں کر رہے؟ لوگ کہتے ہیں وہ ختم نہیں، وہ تو بعد میں بھی لڑائیاں ہوئی. تو غلط کیا انہوں نے جنہوں نے لڑائیاں کی بعد میں. آپ تو نہ کرو نا، اب آپ ختم کر دو. آپ وہ کام کرو جو کس نے کیا ہے؟ حضرت حسن نے کیا ہے. آپ کہہ سکتے ہو ہم وہ کریں گے جو حضرت حسین نے کیا ہے. آپ نہ وہ کر رہے ہو جو حضرت حسین نے کیا، نہ وہ کر رہے ہو جو حضرت حسن. آپ باتیں پھینک رہے ہو بیٹھ کے. باتوں سے کیا لگا رہے ہو؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باتیں کر کر کے آگ نہیں لگائی ہے امت میں. جو وہ کر سکتے تھے، جس کو حق سمجھتے تھے، اس میں اپنی جان کٹا دی انہوں نے. تو ایک امت میں دیکھو، اسلام عمل کا نام ہے، عمل. قرآن آج بھی الحمد سے لے کے والناس تک اللہ کا کلام ہے، ایک ایک لفظ محفوظ ہے. قرآن کے الفاظ دیکھو، قل، اے نبی ان سے کہہ دیں آپ. ہم دیکھو مذہب پہ چلتے ہیں کس کو خوش کرنے کے لیے؟ اللہ کو نا. تو قرآن کے الفاظ دیکھو، قل، اے نبی ان سے کہہ دو، تعالوا، آؤ، اتلو ما حرم علیکم ربکم یا ربکم علیکم، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں تمہارا رب کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے، کون سے کام ہیں جن سے تمہارا رب خوش نہیں ہوتا. تو فوراً ہمارے کان کھڑے ہونے چاہیے. اللہ ہمیں خود بتا رہا ہے، بھائی مجھے راضی کرنا چاہتے ہو تو کیا کرنا پڑے گا. اور انداز دیکھو، یہ تعلق کا لفظ ایسے موقع پہ جیسے آدمی بیچارہ وہ گمراہ اور حیران سرگردان پھر رہا ہو، اسے صحیح راستہ نہ مل رہا ہو، ٹھوکریں کھا رہا ہوں، یار اس فرقے کے پاس جاؤں، اس فرقے کے پاس جاؤں، اس کی تقریر سنوں، اس کی تقریر. کھوپڑی گھومتی ہے نا آدمی کی. راستہ بھولا ہوا ہو تو بندہ بلاتا ہے، ادھر آ یار میں تجھے بتاتا ہوں. تو خام خواہ میں پتہ نہیں کبھی اس کے پاس جا رہا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے نا. کیا ہو گیا بھائی؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟
آپ بلاتے ہیں ابے بھائی وہ بےچارا ادھر جا کے وہ اس کو غلط وہ کہہ رہا ہے انڈا موڑ ادھر ہے, وہ کہہ رہا ہے بیان عشاء کے بعد ہوتا ہے, کوئی کہہ رہا ہے مغرب کے بعد ہوتا ہے, کوئی کہہ رہا ہے وہ ادھر بیٹھتے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے ایسا ہی ہوتا ہے نا, وہ کہہ رہا ہے بریانی وہاں اچھی ملتی ہے, وہ کہہ رہا ہے وہاں, تو آپ ابے ادھر ادھر تو خام خامے یہ ان نون آدمی ہے, تو دوسرے شہر سے آیا, لوگ تجھے بیوقوف, ادھر آ میں تجھے بتاتا ہوں, ادھر بیٹھ شاباش. پھر آپ اسے تمیز سے بتاتے ہیں تو وہ مطمئن ہو جاتا ہے. تو اللہ کا بھی انداز بولو یہی, قل اے نبی ان سے کہہ دو, اور آج بھی کہہ رہے ہیں, تعالو آؤ, اتلو میں تمہیں پڑھ کے سناتا ہوں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. تو اپنی تقریروں میں بھی اسی چیز کو فوکس کرو. ایران توران بیٹھ کے بیان, جو ماضی کے قصے ہیں وہ ہو چکے, ان کو اٹھانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. اب تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا, سب سے پہلے ان کو یہ بتا دو کہ اللہ اپنے ساتھ شرک برداشت نہیں. صرف یا اللہ مدد کا نعرہ لگے گا, یا اللہ مدد کے علاوہ کسی اور چیز کا نعرہ نہیں لگے, نہ یا علی مدد, نہ یا غوث آدم, نہ یا رسول اللہ, کچھ بھی نہیں. اللہ ایک ہے, عبادت صرف اسی کی ہوگی, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا, اور ان کو بتاؤ کہ ابا اماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. نہیں آ رہی بات؟ ان میں سے بہت سو کا اپنے باپ اور ماں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوتا, ان کے قدموں میں جنت تلاش کرنی ہے. اور وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ, غربت کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا. پریگنینسی میں آج مائیں اپنے بچوں کو ضائع کر دیتی ہیں کہ شوہر کی ارننگ کم ہے. اللہ فرماتے ہیں نحن نرزقکم وإیاہم, اولاد کے معاملے میں مجھ پہ اعتماد کرنا ہے, جو خدا تمہیں روزی دے رہا ہے وہی اس کو بھی دے گا. آج یہ کتنا بڑا ہمارے یہاں ایک اخلاقی جرم ہے کہ نسل روکی جا رہی ہے, کھلائیں گے کہاں سے؟ یعنی آپ اپنے کیلکولیٹر پہ اور اپنے ارننگ پہ اعتماد کر کے بیٹھے ہوئے ہو, اس کو بھول گئے جو پیدا کر رہا ہے. یہ بہت بڑا جرم, تبھی تو ڈپریشن میں جاتے ہیں کہ سب کچھ اپنی جیب پہ, اللہ کو تو ڈکشنری سے ہی نکال دیا. اور کیا فرمایا؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, زنا کے قریب بھی. متع اور زنا میں کوئی فرق نہیں ہے, خوب سمجھ لو. 2 گھنٹے کی شادی, 4 گھنٹے کی شادی, 5 گھنٹے کی جو ایگریمنٹ کے ذریعے شادی ہوتی ہے نا, متع جسے کہتے ہیں, وہ زنا ہی کا دوسرا نام ہے. متع میں اور زنا میں, ایک صاحب مجھے کہنے لگے نہیں زنا تو چھپ کے ہوتا ہے, متع میں 2 گواہ ہوتے ہیں. میں نے کہا اس کا مطلب زنا اگر 2 گواہوں کی موجودگی میں کر لو تو وہ متع بن جائے گا. انہوں نے کہا نکاح میں جو ہے نا, زنا میں تو کام کیا نکل لیے, متع میں ایگریمنٹ ہوتا ہے 1 مہینے کا, 10 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے, 1 گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے. تو میں نے کہا وہی ہوا کہ ایک عورت آپ نے کرائے پہ لے لی 1 گھنٹے کے لیے, 2 گھنٹے کے لیے, 1 سال کے لیے لے لی. نکاح میں اور زنا میں بڑا فرق یہ ہے کہ نکاح میں عورت کو رائٹ نہیں ہوتا کہ آپ کے نکاح سے نکلے. شادی ہوئی ہے, مرد کو رائٹ ہے کہ وہ چھوڑے گا تو آپ نکاح سے نکلو گی, نہیں چھوڑے گا تو آپ نہیں نکل سکتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں ہے؟ اور اسی بیس پہ عورت شادی کے لیے آمادہ نہیں ہوتی. اس کو پتا ہے میں آؤں گی اپنی مرضی سے, جا اپنی مرضی سے نہیں سکتی, ہو سکتا ہے قیامت تک کے لیے مجھے بیوی بنا کے رکھ لئے. تبھی وہ یہی سوچ کے آتی ہے کہ جس کے ساتھ قیامت تک رہ سکتی ہوں, اس کو تو اس کے نکاح میں تو آؤں, جس کے ساتھ نہیں رہ سکتی اس کے نکاح میں آنا ہی نہیں ہے. وہ الگ بات ہے, ہماری عدالتوں نے یہ فلسفہ ہی ختم کر دیا, خلا کے اختیارات دے کے عورتوں کو. تو نکاح میں زنا میں بڑا فرق یہ ہے کہ نکاح ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے, اور زنا صرف خواہش پوری کی اور پتلی گلی سے نکل لیے. سمجھتے ہو؟ تو متع اور زنا میں کوئی فرق نہیں ہے. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, زنا کرنا تو دور کی بات, اس کے قریب بھی مت پھٹکو. لڑکیوں سے فون پہ باتیں کرنا, میسج بازیاں اور ان سے دوستیاں, یہ چیز زنا کے قریب لے کر جاتی ہے. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اوفوا الکیل والمیزان بالقسط, ناپ تول میں کمی مت کرو. کیا مطلب؟ جب حق لینے کی باری آتی ہے تو پورا حق لیتے ہو, دینے کی باری آتی ہے تو کیا کرتے ہو؟ ڈنڈی مارتے ہو. علماء نے لکھا ہے اس آیت میں گورنمنٹ کے وہ ملازمین بھی داخل ہیں جو دفتر لیٹ پہنچتے ہیں, کام دیر سے کرتے ہیں, تنخواہ پوری لیتے ہیں. وہ پرائیویٹ ملازم بھی داخل ہیں جو کمپنیوں میں ڈنڈی مارتے ہیں, کام نہیں کرتے, تنخواہ کمپنیوں سے پوری لیتے ہیں. وہ ٹیچر بھی داخل ہے, اسکول کے ٹیچر اور یونیورسٹیوں کو پروفیسر, یہ جو طلبہ کو دیانت داری سے پڑھاتے نہیں ہیں مگر سیلری اپنی پوری لیتے ہیں. وہ تمام لوگ اس آیت میں داخل ہیں. تو قرآن کہہ رہا ہے یہ حرکت, بولو نا, تو خطیب کی تقریروں میں ان موضوعات کا تذکرہ ہونا چاہیے.
نہ کہ وہ ہر تھوڑے دن میں حضرت معاویہ کا مسئلہ لے کے بیٹھا ہوا ہے اور وہ حضرت فاطمہ کے ساتھ یہ ہو گیا تھا, فلانے کے ساتھ یہ ہو گیا تھا, فلاں کے ساتھ یہ ہو گیا تھا, وہی انہیں کو بیٹھ کے. قرآن تو کہہ رہے یہ مسائل ہیں بھائی تمہارے, تعالوا آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں. ولا تخف ما لیس لک بہ علم, جس چیز کی 100% دلیل نہیں ہے تمہارے پاس اس کے در پہ مت ہو. تبصرہ نہ کیا کرو. ہر آدمی پھینکو ہے کہ نہیں ہمارے معاشرے میں, کسی چیز کا پتہ نہیں ہے مگر کلپ آ رہا ہے اس کا. کورونا کے بارے میں اس شخص کا کلپ آ رہا ہے جس کو کورونا کی اسپیلنگ نہیں آتی ہے. ویکسین کے بارے میں اس کے تبصرے آ رہے ہیں جس کو ویکسین کی الف بے بھی نہیں پتا ہے کہ یہ ہوتا کیا ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے جس چیز کا علم نہیں ہے اس کے در پہ بغیر تحقیق کے باتیں مت. اس سے فساد پھیلتا ہے معاشرے میں. تو یہ ہمارے ایشوز ہیں. اور اسی آیت میں قرآن نے اور بہت سارے احکام دیے, وہ سارے, ہاں ولا تقربوا مال الیتیم, یتیم کے مال کے قریب بھی مت پھٹکو. باپ کا انتقال ہو گیا, تمہارے چھوٹا بھائی ہے, چھوٹی بہن ہے, وہ یتیم ہے نا, تو بڑا بھائی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ابا کی وراثت کاروبار کے نام پہ ہڑپ کر جائے اور چھوٹے بھائیوں کو عید بقرعید پہ کپڑے بنا کے دے دیا کرے. بس یہ مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے ہو رہا ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے یہ مت کرو. تو خطیب کی ذمہ داری ہے, واعظ کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن کے ان مسائل کو اٹھائے. اللہ کہہ رہے ان پر عمل کرو گے تو میں خوش ہوں گا, نہیں عمل کیا ان مسائل پر تو پھر بیٹھ کے پھینکتے رہو باتیں, قصے کہانیاں سناتے رہو. یہ تمہارا ہیڈیک ہے, یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے.